हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी हिंदी रीकेप। तो ले आई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा कमाल और ज़बरदस्त सी मनवा, जिसकी स्टोरी लाइन पर्सनली तौर पर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उम्मीद है कि ये आपको भी पसंद आएगी। तो हम बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी का शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक जगह पर जिसका नाम रीचिंग फायर होता है। वहाँ पर बेइंतहा आग लगी हुई होती है, जिसके अंदर दो लड़कियां मौजूद थी, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। ये सेंट कॉर्डेलिया थी। लेकिन इसी के साथ जो दूसरी लड़की जो कि एग्जैक्ट सेम इसी जैसी थी, हालांकि उसका नाम भी कॉर्डेलिया था, वो बहुत ही ज्यादा नाउम्मीद होती है। उसे लगता है कि कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। उनके थॉट्स एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। उसके हिसाब से कोई भी इस तपती हुई आग के अंदर उन्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। वो नाउम्मीद उसी जगह पर बैठी हुई होती है और अब अपने मरने का, इस आग में जल के मरने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन इतने में कोई बंदा आता है, जिसे देखकर सेंट कॉर्डेलिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, देखो वो हमें बचाने के लिए आ गए। लेकिन वो सिर्फ सेंट कॉर्डेलिया को ही ले जाते हैं और दूसरी वाली कॉर्डेलिया को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो जोर से चिल्लाती है, नहीं, लेकिन वो उसे लेकर चले जाते हैं। वो कहती है वो सिर्फ उसे बचाने के लिए आए थे, ना कि हमें। और वो नम भरी आंखों से उसको जाता देखती है और बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाती है, वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आए थे। इतने में वो आग और ज्यादा भड़क जाती है और एक जोर का विस्फोट होता है। जब उसके आग मुंह पर आ पहुंचती है और वो जोर से चिल्लाती है। सेंट कॉर्डेलिया हर किसी की चाहिए थी, हर कोई उसे मानता था और बहुत ज्यादा मोहब्बत की हामिल थी। जब ये कॉर्डेलिया, जो कि बिल्कुल एक्जैक्टली उसी जैसी दिखती थी, वो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी थी और सेम उसी जैसी दिखती थी और उसी जैसा ही नाम था। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि हर कोई उससे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया करता था और इस तरह का भेदभाव उसके साथ शुरू से ही होता आ रहा है। कॉर्डेलिया की ट्रेजेडी अभी इसी जगह पर एंड नहीं हुई थी। उससे भी कोई उस फायर में बचाने के लिए आता है। उसके बाद उसको बांधकर एक जगह पर बिठा दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है ये बिल्कुल कॉर्डेलिया जैसी दिखती है। हालांकि लोग कह भी रहे थे कि कॉर्डेलिया है, पीछे से दिखने में भी ये उस जैसी है, बालों का कलर भी सेम है। आखिर ऐसे क्यों? ये हमारी गलती हो सकती है। उस दिन एक रिचुअल किया जाने वाला था, जो कि इस पूरे वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के लिए किया जाने वाला था, कि उसे बचा जा सके। ड्यूक अलेसैंड्रो वन वेलेसिया, जो कि 4 मेजर फैमिलीज में से एक है, उसने ये प्लान बनाया था कि वो कॉर्डेलिया को किडनैप करेगा और उसकी की सारी पावर्स को हथिया लेगा। वो कॉर्डेलिया को देखकर अपना सर पर हाथ रखता हुआ साय करते हुए कहता है, इस वक्त कॉर्डेलिया अपने रिचुअल में होनी चाहिए थी। सिर्फ ऑरिकस इस सराय की ड्यूटी को रख सकते हैं। तो उसके सर्वेंट बोलते हैं, अब हम क्या करें इसका? पहले तो वो उसकी तरफ देखता है, कॉर्डेलिया भी उसकी तरफ देखती है। फिर वो अपनी किलर आइज के साथ उसको कहता है, मार डालो इसको। कॉर्डेलिया की सारी जिंदगी सिर्फ सैंड कॉर्डेलिया को कंपेयर करने में गुजर गई और हालांकि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उसे कॉर्डेलिया करके मार दिया गया, क्योंकि वो भी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ड्यूक वेलेंसिया एग्जीक्यूट करना चाहते थे अपनी सारी की सारी इविल थॉट्स को, इविल एल्फ को, वो भी सिर्फ ग्रैंड कॉर्डेलिया के पावर्स के जरिए। और इस जगह पर भी वो एक नोबल सेक्रीफाइस के तौर पर मारी गई उसकी जगह पर। आखिर ये सारी चीजें कहाँ से मालूम हुई हमें? ये सारी की सारी चीजें एक तरह की बुक के अंदर जो कि एक फ्यूचर बुक थी, जिसके अंदर कॉर्डेलिया की सारी जिंदगी के लम्हात के बारे में लिखा हुआ था और आखिर वो किस तरह उसकी मौत होगी वो भी लिखा हुआ था। और ये सारी की सारी चीजें हमारी नन्ही से छोटी सी कॉर्डेलिया एक बुक के अंदर पढ़ती है। वो अपना माथा पीटते हुए कहती है कि ये मैं हूँ, और वो बहुत ही ज्यादा नाउम्मीद हो जाती है, निराश हो जाती है और कहती है कि मैं बस अब इसी जगह पर खत्म हो जाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चंद हाउस दिखाए जाते हैं जो कि एक आम सिटी के लग रहे थे। और इस बुक को पढ़ने के बाद, अपने सारा फ्यूचर देखने के बाद, उसने अब इरादा बना लिया था कि वो अब इस जगह पर और ज्यादा देर नहीं रुकेगी। तो वो अपनी तैयारियां करना शुरू कर देती है। वो अपने आप को सही से रेडी करती है और अपने कपड़ों के अंदर एक तरह का छोटा सा बैग छुपा लेती है, जिसके अंदर उसने अपनी थोड़ी बहुत चीजें रख रखी थी, जैसे कि उसका एक जोड़ी सूट, कुछ ब्रेड खाने के लिए और इस तरह की चीजें। और वो अपने बैग को देखते हुए यही कह रही होती है कि ये ज्यादा दिखने में नहीं लग रहा है कि मेरा इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। और सोचती है, जैसा कि किताब में लिखा हुआ था, उसकी बदकिस्मती, उसका मिसफॉर्चून जब शुरू हुआ था, जब वो सैंड कॉर्डेलिया से जाके मिली थी।
جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کی زندگی بالکل بھی پہلے کی طرح نہیں گزرے گی، وہ ایک الگ طریقے سے گزرے گی اور وہ سارے کے سارے ایونٹ اس کی زندگی میں نہیں گزریں گے۔ اور وہ اس بات کا مکمل طور پر ارادہ کرتے ہوئے کہ وہ اب سینڈ سے بالکل بھی انوالو نہیں ہوگی اور 4 میجر ہائی رینک فیملی سے بھی بالکل بھی انوالو نہیں ہوگی، وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن بیچ میں کوئی زور سے چلاتا ہے، کورڈیلیا کورڈیلیا، ایک موٹی سی عورت آتی ہے، وہ چیختے ہوئے اس کا نام بلاتی ہے اور چیختے ہوئے کہتی ہے آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، جلدی سے تم ادھر آؤ۔ وہ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اب تک سینٹ کورڈیلیا سے نہیں ملی ہے اس کی طرف جانے لگتی ہے۔ جب تک وہ سینٹ کورڈیلیا سے نہیں ملتی اس کی ٹریجڈی نہیں شروع ہوگی اور اسے فیک کورڈیلیا بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ بغیر کسی کی نوٹس آئے، بغیر کہ وہ اس چیز سے دکھتی ہے، وہ یہاں سے غائب ہونا چاہتی ہے۔ وہ موٹی عورت چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں اب اور بخار نہیں ہے تو بلا وجہ تم بیمار ہونے کا پریٹینڈ نہ کرو، تم لیزی بریڈ کہیں گی۔ وہ بھی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بالکل بھی پریٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اور اپنے من میں سوچتی ہے مجھے یہاں سے جلد از جلد بھاگنا ہوگا۔ 1 سال پہلے میں آرفنیج ہاؤس سے بھاگ چکی تھی تو میرے لیے یہ زیادہ پرابلم نہیں ہوگی۔ اور وہ اور چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں تمہارے سامنے اس وقت کھڑی ہوئی ہوں، اور کیونکہ تم اب بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہو تو لگتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اور زیادہ چلاتی ہے، لیکن وہ ابھی چپ نہیں کرتی، کہتی آخر تم مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو، تمہیں ابھی گلاسز پہننے کی ضرورت ہے تاکہ تم مجھے صحیح سے دیکھ سکو۔ اس کو تو اور زیادہ چڑ اور غصہ آ رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ آخر تم اتنے میں ہی وہ رک جاتی ہے اور اپنے دانت پیسنے شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے ایک پھولوں کی ٹوکری رکھتے ہوئے کہتی ہے لو اس کو اور جلدی سے جا کے تم اس کو بیچ کے آؤ، اگر تم اس کو نہیں بیچو گی تو میں تمہیں کھانا بھی نہیں دوں گی۔ وہ ان پھولوں کو لیتے ہوئے چیختے ہوئے کہتی ہے کیا تم نے مجھے کبھی دیکھا ہے ان کو بیچتے ہوئے؟ وہ تھوڑا سا اسمائل کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم مجھ سے ایسے کہہ رہی ہو جیسے کہ تم نے کبھی بھوک برداشت ہی نہیں کی۔ وہ وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا کچھ سوچتی ہے اور اپنے قدم پلٹ کے ایک زوردار اس کے پیچھے مارتی ہے، جس پر وہ بہت ہی زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور اس کی طرف دیکھ کر چلانے لگتی ہے کورڈیلیا، لیکن وہ منہ بناتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر وہ چلتی چلتی باہر سڑک پر آ جاتی ہے اور اپنے من میں ان پھولوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہو کوئی بھی مجھ سے لینا کوئی پسند نہیں کرے گا، اور وہ ایک ایک کر کے وہاں پر وہ پھولوں کو پھینکتی چلی جاتی ہے اور کہتی ہے گڈ بائے سینٹ کورڈیلیا، گڈ بائے فیملیز۔ اور وہ ابھی چلی رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میڈم پیملیا کو بھی گڈ بائے کر دینا چاہیے تھا، پر جانے دو، اور اب مجھے دوبارہ سے اس طرح کی بیکار زندگی نہیں جینی، میں دوبارہ سے ہرٹ نہیں ہونا چاہتی، اور میں کسی کی وجہ سے کسی کی جگہ پر میں مرنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ کیونکہ جب وہ آرفنیج ہاؤس پہ آ گئی تھی تو وہ ایک سڑک پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس کہیں بھی جانے کی جگہ نہیں تھی، تو میڈم پیملیا نے اس کو سڑک سے وہاں سے لیا تھا۔ اس نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ رحم دل عورت ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے پتا چلا کہ وہ کس قدر ظالم، کرول، بیکار قسم کی عورت ہے، اور وہ یہی سوچتے ہوئے جا رہی تھی کہ کسی طرح اس کو سروائیو کرنے کا طریقہ سوچنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ وقت یاد کرتی ہے جس میں لوگ اس کو کہہ رہے تھے ذرا اس کا چہرہ تو دیکھو، یہ کتنی زیادہ بھدی دکھتی ہے، یہ کسی مونسٹر کی طرح دکھتی ہے، یہ بالکل بھی سینٹ کورڈیلیا جیسی نہیں ہے، اس کو کیا شرم نہیں آتی اپنے آپ کو کورڈیلیا کہلاتے ہوئے؟ ان کی صرف فیسز آپس میں ملتے ہیں لیکن پرسنالٹی بالکل ہی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو کورڈیلیا کہنے میں اور اس کی جیسی شکل رکھنے میں۔ وہ 3 میجر فیملیز کے لڑکے جو کہ اس وقت سینٹ کورڈیلیا کو بچانے کے لیے آئے تھے، وہ کورڈیلیا کی تو بہت ہی زیادہ پرواہ کیا کرتے تھے، وہ اس کو ہر وقت بہت ہی زیادہ اس کی پرواہ اور اس کی فکر مندی میں رہتے تھے، لیکن اسی کے برعکس وہ فیک کورڈیلیا کی تو بہت ہی زیادہ بری طرح رسوائی کیا کرتے تھے، وہ اس سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، وہ بھی بنا کسی وجہ کے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو اسی آگ میں جلتا جھونکنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سے ہوں، وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں وہ اچانک سے فلش ہو جاتی ہے اور اسے بلڈ کی اسمیل آنے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس بلڈ کی اسمیل کو فالو کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچتی ہے، وہاں پر ایک پرسن جس کا سلور کلر کے ہیئر تھے اور اپنے کپڑوں سے وہ کافی زیادہ امیر اور رئیس فیملی کا لگ رہا تھا، وہ اس کی طرف بڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کیا یہ مر چکا ہے؟ پھر وہ اس کے کپڑوں پر غور کرتی ہے کہ یہ کافی زیادہ خون میں بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے لگتا ہے یہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے، جس کا مطلب اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا کھٹکتا ہے اور کہتا ہے
یہ ضرور رچ ہوگا، میرے پاس ایک موقع ہے۔ اور اس کی آنکھیں چمک جاتی ہے۔ وہ اس غرض سے کہ وہ اس کے پاس جائے گا، اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ جائیں گے، وہ اسے چیک کرنے لگتی ہے، لیکن اچانک سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں آہستہ آہستہ سے، اور وہ اس کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کورڈیلیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہیں پر فریز ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر غور کرتی ہے، کیا سلور بلو کلر کے ہیئر اور ریڈ کلر کی آئیز، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ ان کلر آئیز کو دیکھتی ہے جس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو مار ڈالو۔ امپوسیبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ زور زور سے اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ وہی لمحہ یاد کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ڈیوک ویلنسیا تھا، اور اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا، جس کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ اگر آپ اس پر سپورٹ دکھاتے ہیں تو میں اس کو کنٹینیو کروں گی، نہیں تو پھر کوئی دوسری منوا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم ملتے ہیں اپنے اگلے پارٹ میں۔ تھینک یو، بائے بائے۔